بیٹھتے ہیں جو زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت تنقید والی ہے، شکوے والی ہے، تو معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے مزاج میں تلخی ہے، رویے ترش ہیں، مزاج میں شکایت ہے۔ ہماری طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے خارجی چیزوں کا۔ جس طرح یہ موسم کی حدت اور شدت اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کی صحبت بھی ہماری طبیعت اور مزاجوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کو جملہ بولنے لگ جاتے ہیں، بار بار وہ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے، یا نعت شریف کا کچھ شعر گنگنانے لگ جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، سنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ حاشیہ خیال میں باتیں رہ جاتی ہیں اور پھر وہی باتیں ترجمانی بن کر ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کچھ چیزیں اپنے قبیلے سے، برادری سے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ حسن دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، خاتون کی صرف خوبصورتی دیکھ کر نکاح نہ کر لینا، اور کچھ لوگ دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، فقط اس کا مال دیکھ کر نکاح نہ کرنا، بلکہ کریم نے فرمایا تھا اس کا دین ضرور دیکھنا، اور فرمایا کہ کالے رنگ والی ہو، ناک چپٹی ہو، لیکن اگر دیندار ہو تو اس سے نکاح کر لینا، اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ شرط ہے کہ اخلاق میں، دین میں وہ مضبوط ہو۔ ہم پر یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں باپ اثر کرتے ہیں۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں محبت سے، میں کہتا ہوں یہ ماموں ہی چاند کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ چندہ پتہ ہے آپ کو ہمیشہ ماموں ہوتے ہیں، چاچو نہیں ہوتے۔ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماں کا جو پیار اپنے خاندان سے ہے نا، وہ دوسرے سے ہو سکتا، لہٰذا وہ اثر ہوتا ہے اس طبیعت پر، تو چندہ فٹافٹ ماموں بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہماری اس بات کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کریں گے، اور اگر صرف کریں گے نا عام لوگوں کی، وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فلاں دانشور کو، فلاں سمجھدار آدمی کو فالو کرتا ہوں، تو بھئی اگر کوئی سمجھدار آدمی اپنی دانش بینش کے حساب سے آپ کی تربیت کرتا ہے نا، تو اس کی تربیت میں کمزوری رہ جائے گی۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، ہمیں کہا ہے کہ تم نے پیچھے تو کسی کے چلنا ہی ہے، تو تمہیں ایک کامل، مکمل، اکمل اسوہ حسنہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ کسی بھی اور سے جب انسان تربیت لیتا ہے اور اس کی تربیت کے پیچھے کتاب و سنت نہیں ہوتے، اس کے ذاتی اپنی دانش بینش ہوتی ہے، تو اس کی تعلیمات میں نقص رہ جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی تعلیم میں کمزوری اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، لہذا کسی قسم کی کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی۔ انبیاء سے تعلیم لی جائے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے، غور کیا جائے۔ ہمارے ہاں پہلے تو مزاج نہیں اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کا، الا ماشاء اللہ، اور اگر عمل پیرا لوگ ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں شاید فقط پگڑی باندھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ بھی سنتیں ہیں اور بڑی اہم ہیں، لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی تھی نا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ نبی پاک سچ بولتے ہیں، یہ سب سے بڑا پیغام جس سے حضور نے شروع فرمایا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔
تو میرے بھائی تو صرف یہ مت سمجھ لینا کہ فقط داڑھی رکھنا ہی سنت ہے اور فقط امامہ باندھنا ہی سنت ہے، اور جو بندہ اس لباس میں آ گیا وہ سمجھے کہ باقی سارے گناہگار ہیں اور نیکی میں نے اپنے پاس ہی خالی جمع کر لی۔ سب سے پہلے جو سنت لوگوں کے سامنے کریم کی آئی، اسوہ حسنہ آیا، وہ تو یہ تھا کہ حضور سچ بولتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام امانت دار ہے۔ تو تیرے کردار کا جو پہلا حسن جہاں سے تو کام شروع کرے گا وہ یہ ہے کہ تو سچا کتنا ہے، دیانتدار کتنا ہے۔ نبی پاک کا اسوہ حسنہ اپنی وسعتوں سمیت، اب ایک حدیث ترمذی کی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ جب صبح کرنا اس حال میں کرنا کہ عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے لیے تمہارے دل میں بوجھ نہ ہو۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ معنی کیا ہے؟ نرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جمعرات اور پیر والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جن دو لوگوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے نا، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں رب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے اعمال کو روک لو۔ اگرچہ اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن فرمایا ان کے اعمال کو روک لو، جب تک یہ آپس میں دل صاف نہیں کرتے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسوہ حسنہ کی جو وسعت ہے، گنجائش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ادائیں جو انسان کی تعمیر سیرت کرتی ہیں، اخلاق اور کردار کو مضبوط کرتی ہیں۔ نماز پڑھنا بھی حضور کی ادا ہے، روزہ رکھنا بھی حضور کی ادا ہے، پر نبی پاک کی جس ادا نے سب سے زیادہ لوگوں کو دین کے قریب کیا وہ تو معاف کرنا ہے، وہ تو درگزر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ تھے شدت کے ساتھ دین کی مخالفت کرنے والے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاف کرنا انہیں قریب لے آیا۔ آج ہمارے ہاں معاف کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ ہمارے دل تو اپنوں کے لیے اس طرح سخت ہوتے ہیں جس طرح بے ادبوں کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں تے ساری تقریری بغیر نعرے تو کر لینا جی، کام چل جاندہ ہے بغیر سبحان اللہ تو بھی چل جاندہ ہے، بغیر نعرے تو بھی چل جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو بہرحال سلامت رکھے۔ آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے، اور مسجد میں ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں تو اس سے بھی کچھ تھوڑی گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ میں جلدی اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ درگزر کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ او میرے بھائی، جہاں تو کچھ سنتوں کو بیان کرتا ہے، ان کا ابلاغ کرتا ہے، تو اس حضور کی اس ادا پر بھی تو عمل کرنا کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو معاف کیا، حتیٰ کہ اکرمہ بن ابی جہل، اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا، بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس کی اہلیہ نے آ کے عرض کی، حضور کیا میرے خاوند کو بھی معافی مل جائے گی؟ اور میرے بھائی میری بات پہ توجہ کریں، اللہ آپ کو مہنگے موبائل دے، کدے چھڑنے بھی چاہیے دینے۔ آپ تو اس میں گم تھوڑی ہو جانا ہے، ہم نے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اور پھر جڑا بندہ موبائل چوکے اونچا کردا ہے وہ کی خیال ہے دوجیاں کول کوئی نہیں؟ آپ جب اونچا کرتے ہیں دوسروں کو نظر نہیں آتا، تو میرے بھائی اگر اس نے بھی نکال لیا تو پھر تو ساری محفل میں موبائل ہی ہو جائیں گے۔ اور یہ موبائل کا مسئلہ آج کل اس طرح جس طرح گرمیوں میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بندہ ایک گلاس پانی کا پیتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کے پیاس لگ جاتی ہے، اسی طرح جب کوئی ایک فوٹو کھینچتا ہے تو دوسرے کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میری رہ گئی۔ آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں بڑی جلدی میں آپ سے عرض کرنی۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اکرمہ کی بیوی نے آ کے کہا، حضور میرے خامد کو بھی معافی مل جائے گی؟
تو یہ رسول رحمت کا آستانہ ہے. ہم نہ معافی نہیں دیتے. ایک بات کر بیٹھی تھی بہو بیچاری کبھی، اس کو سالوں گزر گئے، اب چھوڑ دو اس بات کو، بھول جاؤ. اس نے معافی بھی مانگی تھی، کر دو معاف. ایک بات کسی مقام پہ ہو گئی تھی، کسی آدمی سے ہو گئی نا، بندہ تھا، نکل جاتی ہیں. اب کر دو درگزر، اسے کر دو معاف. لیکن ہم کبھی پنچایت میں بیٹھیں تو صلح کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چودھری صاحب نے آکھیا چلو میں مان جانا، صلح کر لیتے ہیں، پر معاف ہم کہتے ہیں جب یہ میرے دانت کے نیچے آئے گا پھر میں اسے دیکھ لوں گا. معاف نہیں کرتے، صلح کر لیتے. اپنی زندگی میں گنجائش پیدا کرو. یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے. ساری عادتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح طبیعت بنا لو گے کہ کسی کو معافی نہیں دینی تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، آگے کیسے بڑھو گے؟ اکرمہ کی بیوی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. اس نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کا پیغام اکرمہ کو دیا، چھپا ہوا تھا، دوڑا ہوا تھا. جا کے کہا مبارک ہو، نبی پاک علیہ السلام نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے بھلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے جیسے بندے کو معافی ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے تو ظلم ہی بڑے کیے، زیادتیاں ہی بڑی کی. واپس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کس طرح اسے پتہ چلے گا کہ میں نے معاف کر دیا؟ یعنی ادھر سے یقین دلایا جا رہا ہے کہ جا تجھے معاف کر دیا. یہاں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم معاف کرنے کو تیار. بعض دینی بندہ کہلانے والے، دیندار کہلانے والے، فقیری درویشی پر تقریریں کرنے والے، ان کے مزاجوں میں اللہ ماشاءاللہ گھٹن آ جاتی ہے. سمجھ نہیں پاتے یہ کتنا بڑا مقام ہے. تو اکرمہ نے جب کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے، تو قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا امامہ اتار کے دیا. فرمایا یہ نشانی لے جاؤ، اسے دکھا دو کہ جا اللہ کے رسول نے تجھے معاف کر دیا ہے. تشریف رکھیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں. اسوہ حسنہ میں گنجائش، وسعت پیدا کریں. اچھا یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ویسے تو عموم پر ہے، لیکن یہ اس کا شان نزول مخصوص موقع پہ ہوا. یہ آیت خندق کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر. وہ موقع اس طرح کا تھا کہ سردی بڑی شدت کی تھی، قحط کا دور تھا، اور جتنے کفار تھے انہوں نے یک بارگی اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا، سب نے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ کے لیے بلایا تو بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے، باہر نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. لیکن آج جو مشورہ قبول کیا نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی کا قبول کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں نا خندق کھودی جاتی ہے ذرا چوڑی کر کے، گھوڑا دوڑ کے بھی آئے تو کراس نہ کر سکے. حضور خندق کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں. آج جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کے مشورے حضور نے چھوڑ دیے، جناب سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا. مشورہ جو ہوتا ہے نا اسے مشورہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی اسے حکم نہیں بنانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جے تسا میری گل مننی نہیں سی تے پھر میں نے پوچھیا کیوں سی؟ او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، حکم نہیں مانگا تھا. مشورہ اس کو کہتے ہیں جسے رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کر لیا اور باقیوں کی بات کو چھوڑ دیا. خندق کھودنی شروع کر دی. تو کیا صرف کارکن کام کریں گے، صرف مرید کام کریں گے، صرف شاگرد کام کریں گے؟ نہیں، حضور نے اسوہ حسنہ اور طرح کا دیا. جب سب خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرا رہے تھے.
بلکہ صحابہ فرماتے ایک چٹان ایسی آئی جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، ایک چٹان ایسی آئی جو توڑی نہیں جا رہی تھی، بڑی سخت تھی۔ ہم نے کہا حضور ٹوٹتی نہیں، تو فرمایا مجھے دو نا اوزار، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بخاری مسلم میں ملے گی بڑی انوکھی۔ مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، سارے کافر اکٹھے ہو کے مقابلے میں آ گئے، سردی بڑی کڑاکے کی، حالات اور طرح کے ہیں، وقتی طور پر بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ ہمارے یہاں نا کچھ لوگ ہر وقت سہمی سہمی باتیں کرتے ہیں، ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں اچھے لوگ بچے کوئی نہیں، سارے خراب ہو گئے، دو ہی بندے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کسی کو ٹھیک ماننے کو ہم تیار ہیں۔ پھر وہ سوسائٹی میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ حالانکہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے بندے غلط ہو جائیں؟ ممکن ہی نہیں، یہ تو خیر امت ہے۔ ہم اپنا اس بات کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے سب کی نفی کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پریشانیوں کے دور میں ہمت کی بات کرتے، امید کی بات کرتے، حالات سخت ہیں، بھوک ہے، قحط ہے، صحابہ نے پتھر باندھے، خندق کھودی جا رہی، پر اس عالم میں بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ چٹان توڑنے کے لیے جب نبی پاک اس پر اوزار مارتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ایک ضرب نبی پاک لگاتے تو ساتھ فرماتے لو بھائی ملک شام بھی ہمارا ہو گیا، اللہ نے کنجیاں دے دی۔